नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब हम बात करेंगे नज़र बद के हवाले से। लोग अक्सर ये समझते हैं कि किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है और कुछ ना कुछ सुपरस्टिशियस चीज़ें हो रही हैं, तो वो यही समझते हैं कि शायद ये जादू टोना है और जादू की वजह से हो रहा है। तो आज हम डिफरेंस बताएंगे कि आखिर नज़र बद क्या है और जादू क्या है। तो नज़र बद के हवाले से बात होगी। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मैं पहले तो उनका तारुफ़ करवा दूँ। रूहानी डॉक्टर हैं हमारे साथ, और हाजी अख़ुंज़ादा दीन मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम कैसे आप? वरहमतुल्लाह। ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी पेशेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं, शाज़िया, इनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम कैसे अस्सलाम। आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब सबसे पहले जो बात होगी वो बात होगी कि नज़र बद बेसिकली क्या है, और जादू किसी पर हो और नज़र हो, ये भी दोनों डिफरेंस भी बताएगा। तो पहले नज़र बद बताएं क्या है। देखिए नाज़िया, दो बातें अलग अलग, इनको अलग रखो। हाँ, हमेशा में वही किसी, डिफरेंस हमने जानना हाँ है। बिल्कुल अलग रखो। नज़र बद हम जिसको कहते हैं कि किसी की भी तबीयत अचानक ख़राब होती है तो उसको बोलते हैं इससे नज़र बद हो गई है। जबकि जो किसी को नज़र लगती है ना, वो मोहब्बत से लगती है, नफ़रत से नहीं लगती। नफ़रत से आप नज़र लगा नहीं सकते। आपका बच्चा सामने प्यारा सा, आपको प्यार आया, प्यार कितना प्यारा बच्चा हो, बुखार चढ़ गया तो बोलते नज़र बद हो गई है। ठीक है, आपने गाड़ी ख़रीदी, गाड़ी लोगों ने देखी, बोला वाह वाह क्या गाड़ी है, वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, नज़र बद हो गई। ठीक है, आप कोई चीज़ कारोबार कर रहे हैं, वो रूज पा रहे हैं, बोलते हैं वाह कारोबार चल रहा है, वो बैठना शुरू हो गया है। शादी हो गई, मियाँ बीवी ने मोहब्बत से शादी की, चाहत से शादी की, और दोनों अच्छा खूबसूरत प्यारा जोड़ा है, लेकिन बोलते हैं वाह क्या जोड़ा है, और में झगड़े फटे स्टार्ट हो गए। ये चीज़ें हकीकत हैं। नज़र पहाड़ फाड़ती है, इंसान तो बहुत छोटी चीज़ होती है। वो कहते हैं कि कुत्ते का काटा हुआ बच जाता है, नज़र का काटा हुआ नहीं बचता। ये बुज़ुर्गों की कौल है। मैं इस चीज़ की छोटी सी मिसाल दूँ, अगर इसी चीज़ को अगर वो माशाल्लाह से शुरू करें, माशाल्लाह कितनी प्यारी खूबसूरत जोड़ी है, माशाल्लाह कितनी अच्छी गाड़ी खरीदी है, माशाल्लाह कितना प्यारा बच्चा है, वो से हिफाजत हो जाती है, सलामती हो जाती है। हिफाजत होती है, बिल्कुल। और अगर कोई और नहीं भी कहे तो आप खुद भी कह सकते हैं। खुद बिल्कुल अच्छा, कह सकते। ऊंचा बोलना ज़रूरी है या आहिस्ता भी, मतलब नहीं दिल नहीं, में भी ऊँचा बोलना बोले है? ताकि आपके कान कंधे पे बैठे वो सुन रहे हैं। जी जी। ठीक है, मैं नज़र बद की बात करूँ तो मेरा कारोबार मशीनरी का था, बहुत ज़माना मशीनरी कारोबार किया। मैंने एक मशीन असम्बल होने के लिए मेरे पास आई, मशीन उठा के टेबल पर रखी, नई मशीन पेटी पैक। बंदे ने बोला वाह क्या मशीन है, टक की आवाज़ आई। जब देखो व्हील घूम रहा है, मशीन नहीं चल रही। या अल्लाह, मेरी जान निकल गई। सन 2000 का वाक़या, हाँ। 24 साल हो गए। देखा तो मशीन की मेन शाफ्ट 2 टुकड़े हो गए। उसको खोला, बनाया, कंपनी वालों से रिक्वेस्ट की, टाइम मांगा, बना के उनको दे दी, चली बेहतरीन चली। लेकिन अगर वो शख्स जिसकी आंख में जहर है, मेरे अल्फाज को आप दोहरा देना, ये सब सुनने वाले समझ लें कि जिस शख्स की आंख में जहर है, उसको पता है कि मेरी आंख में जहर है या मेरी ज़बान में जहर है, मेरी काली ज़बान में जो बोलो तो वो हो जाता है, तो उससे पहले इस्तग़फ़ार पढ़ लेना चाहिए। अच्छा, एक सवाल है इसी से रिलेटेड ही, कि अगर एक शख्स, जिस तरह वो आपके कोई दोस्त हों और वो इस नीयत से नहीं कह रहे हों कि कुछ जलन है, कुछ है, और उसको नज़र उसकी जो है वो बड़ी ख़राब है, लेकिन उसका दिल भी साफ़ हो, तो क्या इंसान का अपना ऑरा ऐसा होता है कि जिसकी वजह से वो, जैसे आपने कहा ना कि क्या क्या काली आँख, क्या काली ज़बान काली ज़बान, तो उसकी और काली ज़बान ज़बान का तो, जहर और आँख का जहर और दो आँख का अल्फाज ज़हर, हैं। तो क्या ये इंसान, मतलब क्या सिर्फ नेगेटिविटी होने की वजह से उसकी काली ज़बान या काली आँख होती है, या वैसे भी उसका ऑरा ही ऐसा होता है? नेचुरल है, नेचुरल है, अल्लाह की मतलब तरफ अगर से। उसके दिल में कोई नहीं गलत नहीं, फीलिंग नहीं भी है तो भी नेचुरल है लेकिन उसके वो अंदर। शख्स मुजरिम है। तो मेरी पता मैं कैसे नहीं, चलेगा? एक मिनट मैं बताता हाँ हाँ हूँ, हाँ। वो मुजरिम है। नाज़िया, जिस शख्स को पता है कि मेरी ज़बान में ज़हर है, मैं जो बोलता हूँ कि तो वो काम नुकसान करता है, मेरी आँख में ज़हर है, मेरी आँख इसको देखती है, उसका नुकसान होता है, तो उसको सबसे पहले बोलना चाहिए कि माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, माशाअल्लाह आपका घर सलामत रहे, माशाअल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रहे, माशाअल्लाह आपका कारोबार चलता रहे, सलामत रहे। जब इस अमल में आएगा ना, तो फिर उसके लिए मुश्किल नहीं है, उसको नुकसान नहीं होगा। लेकिन जिसका नुकसान हो रहा है उसको क्या करना चाहिए?
لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا رہے، دعا مانگتا رہے، اللہ اس نظر بد سے بچا اور برے لوگوں سے بچا، جن جادو ٹونوں سے بچا. جب یہ دعا مانگتا رہے گا تو وہ کافی حد تک بچت ہو جائے گی، کافی حد تک. اگر اس کو یہ مشکل نہیں آتا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرے، پڑھ کے اسی وقت پڑھ کے پھونکتے، دائیں بائیں آگے پیچھے پھونکتے. اس کی مکمل حفاظت کا میں تمہیں نسخہ بتا دیتا ہوں. جی جی. لوح قرآنی کا لفظ ہے حامیم، سینٹر میں لکھو. اگر کسی کو معلوم ہے کہ کوئی ظاہری باتیں دشمنی کر رہا ہے یا قدرتی طور پہ اس کی زبان میں زہر ہے، آنکھ میں زہر ہے، جو چیز کو یہ دیکھ لے تو وہ چیز بچتی نہیں ہے. اچھا بندے کو پتہ کیسے چلے گا، اپنا کیسے وہ پتہ کرا سکے کہ میری زبان صحیح نہیں ہے، آنکھ سب صحیح کچھ پتہ ہوتا ہے. آپ کی نہیں مثال دے رہا ہوں، اپنی مثال دے رہا ہوں، شازی کی مثال دے رہا ہوں. ہاں آپ جو زبان سے کہتی وہ کام ہو جاتا ہے، آپ کی آنکھ دیکھتی وہ چیز نہیں بچتی، تو آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ میری آنکھ سے کتنا نقصان ہو رہا ہے، میری زبان سے کتنا نقصان ہو رہا ہے. آئی تھنک میجورٹی لوگوں میں یہ چیز ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے ہوتی ہے، انسان بالکل کو ایسی ہوتی ہے. طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ اچھا برا اپنے لیے کر سکتا ہے، تو وہ کسی کے اور کے لیے بھی اس طرح تو کہتے ہیں نا کہ وہ مینیفیسٹیشن آپ کی اچھی ہونی چاہیے، سوچ اچھی رکھو تو اچھا ہوگا، بری سوچ رکھو گے تو برا ہوگا. نہیں، لیکن ساتھ زبان بھی اچھی ضروری ہے. ہاں زبان کے استعمال بھی اچھا ہونا ضروری بھی. حال ہی کی بات ہے، کسی نے کہا بدوا دی، میں اس کو منع کیا تھا کہ بدوا مت دو. ہاں اس نے بدوا دی، حالانکہ وہ غلط تھے، وہ جھوٹے تھے. ہاں. بدوا دی، رب نے وہ حشر کر دیا بدوا دینے والے کا کہ اللہ مان فی. اچھا بدوا دینے والے کا حشر کر دیا، وہ نہیں، کیسے؟ بدوا سے دی نا ہاں تو برے خود تھے، اچھا مجرم خود تھے. اچھا مجرم خود تھے اس لیے. ٹھیک ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم بدوا دیں گے تو بچ جائیں گے، نہیں، قدرت نے ان کے سر پہ رکھ دی. یہاں پر بھی ایک الگ ہی معاملہ ہو جاتا ہے. جی. اچھا شازیہ سے بھی ہم جانتے ہیں، شازیہ آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا، آپ کو نظر بد کا کیسے پتہ چلا اور زندگی میں معاملات کیا ہوئے تھے؟ ایسے بہت سارے معاملات، ایک نہیں بہت سارے، کیونکہ میں سر کے ساتھ کچھ 10 سالوں سے ہوں، اور جیسے بھی کبھی بھی کوئی گھر سے آ کر گیا اچانک سے بخار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے جانے کے بعد پھر عموماً یہ ہوتا ہے کہ کبھی سر میں درد، کبھی اچانک سے بخار ہو گیا، اور کوئی جبکہ بیماری نہیں ہوتی تھی؟ کوئی بیماری نہیں، دنوں دن سر کا درد چلتا رہا، آنکھوں میں تکلیف چلتی رہی. تو پھر جب میں سر کے پاس گئی پہلی بار تو تھوڑے دن دم اور دعا کرنے کے بعد حالات سنبھل جاتے ہیں. اسی طرح سے باقی گھر والے بھی، کہ بچے چھوٹے کہیں باہر چلے گئے، بہن بھائی ہے، کسی نے کہا اچھے لگ رہے ہو، تو پھر فوراً سے کبھی بخار، کبھی سر درد، کبھی کچھ. اس طرح کے ہر ہی معاملات کے لیے ہم لوگ جو ہے سر سے رابطہ کرتے ہیں، سر سے بات چیت اچھی رہتی ہے. یہ کہ یہ کوئی نہ کوئی نظر لگائے تھے. کوئی گھر میں اکثر لوگوں کو ہم نا گھر پہ بلا بھی لیتے ہیں، مہمانوں، ایسے بھی مہمان آ جاتے ہیں جو ہے نظر لگاتے ہیں. اچھا ہمارے سے کالر پہلے ان سے ہم بات کرتے ہیں، پھر ہم مزید اپنی بات کو کنٹینیو کریں گے. ہیلو جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عائشہ گجرات سے آپ بات کر رہی ہیں، آپ بتائیے گا سوال. مجھے پوچھنا تھا کہ میرے رشتے میں بڑی بندش آ رہی ہے، اور یہ کسی کی نظر کی وجہ سے یا ویسے ہی قدرتی طور پہ لیٹ ہو رہا ہے؟ میں نہیں سمجھا. ان کے نا رشتوں میں نا اچھا ٹھیک مسائل ہے، آ رہے ہیں. ہاں اوکے، تو کہہ رہی ہے کہ یہ کیا وجہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کو ٹھیک جواب ہے دیتا ہوں. عائشہ، اب آپ کو بتاتے ہیں پھر. ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات اس بچی سے بولوں گا کہ اپنے ذہن کو صاف رکھو، ہر چیز جن جادو پہ مت ڈالو، ہر چیز بندش پہ نہ ڈالو. یہ دیکھو کہ میری ذات سے کس کو تکلیف پہنچی، میری ذات سے کوئی کمی ہو گئی، میرے سے کوئی خطا ہو گئی، پہلے میں اس کی معافی تلافی کر لوں. بہترین راستہ ہے کہ سورہ مزمل 15 دفعہ روزانہ پڑھو، اور سورہ ملک کئی دفعہ پڑھ کے سارے خاندان کے تمام معاملات کی دعا مانگ لو. صحیح ہے. جانی، مالی، معاشی، شفا، بقا، شانتی، روزی، رزق، رشتے، سب کی دعا مانگو. جو بھی رشتہ آتا رہے. اس بچی نے جو سوال کیا یہ سبھی کے لیے کہ وہ جس کا بھی رشتہ ہے، جو اس کو رشتہ پسند آ جائے، اس کے بعد، پہلے نہیں. جب لڑکی لڑکا دونوں کے رشتے کی بات طے ہو جائے، پسند آ جائے، اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ 7 دن تک 2 نفل پڑھ کے دعا مانگ کے سو جاؤ. پھر بات چیت نہیں کرنا کہ اللہ تم مجھے ہدایت دے کہ یا یہ رشتہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں. اللہ تم میری رہنمائی فرما دے. 7 دن تک یہ عمل کرو گے. 7 دن میں جتنے بھی خواب دیکھو وہ لکھ لو. 8ویں دن مجھے فون کر کے، لیکن مختصر بات کرنی ہے، لمبی کہانی کی وہ لانا پڑانا سے نہیں شروع کرنی، چھوٹی بات کرنی لیکن کام کی بات کرنی. اس کی مجھ سے ڈیٹیل لے لو، میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. جو آپ کے لیے فیصلہ اللہ کی طرف سے آئے وہ آپ کے لیے بہتر ہے. لیکن یہاں ایک خطا ہے، غلطی ہے، اس غلطی کو درست کرنے کی ضرورت ہے. جی وہ کیا؟ وہ غلطی ہے کہ کسی کا بھی رشتہ آتا ہے، لڑکی والوں نے استخارہ کیا،
کہ لڑکے والوں کی بڑا اچھا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ سمجھتے ہیں اب لڑکے کے لیے بھی اچھا ہے. نہیں, لڑکی والوں نے الگ کرنا ہے, لڑکے والوں نے الگ کرنا ہے. اس میں پھنستے کیا ہوں کہ ایک کرتا ہے ایک نہیں کرتا, یا اگر دونوں کرتے ہیں, دونوں کے استخارے نہیں ملتے, منع آتا ہے, پھر بھی جبرن شادی کرتے ہیں, انجام طلاق پہ جا کے پہنچ جاتا ہے. رینڈ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. چلیں صحیح ہے, آگے جائیں گے. ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی قرۃ العین, آپ کیا کہیں گی, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا نا جب رشتے نہیں آتے, گھر والے 6 رشتے آئے ہیں جو پسند کر کے چلے جاتے ہیں, پھر واپس جواب نہیں دیتے, تو کیا جادو ہے مجھ پہ, جو اس کا کیا حل ہے؟ ٹھیک ہے, آپ کو اس کے حوالے سے میں ایک لائن بتا دیتا ہوں, ایک لائن سن لیں ذرا قرۃ یہ العین. تمام لوگ لکھ کے رکھ لو. ہاں, لیکن سورہ بنی اسرائیل آپ ریپیٹ کرتے ہیں نا, ممکن ہے کہ میں تیز بول رہا ہوں. ٹھیک ہے, سورہ بنی اسرائیل. نہیں, آپ بالکل صحیح بول رہے ہیں. آیت نمبر 80 سے 81 ہے. اس کی عبارت یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق ذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. ہر روز عصر کے بعد 133 دفعہ پڑھیں گے تو 5 منٹ لگیں گے. ٹھیک ہے, تمام دعائیں مانگنا, لیکن یاد رکھو کہ کبھی برا نہیں بولنا, بدوا نہیں دینا, یہ پھانسی کا پھندا ہے. کسی کو چاہے کوئی برا بھی ہو تب بھی نہیں برا بولنا. نہیں بولو, آپ نہیں بول سکتے. یہ کام اللہ کے حوالے کرو نا. جو کام رب نے کرنا آپ کیوں کرو, میں کیوں کروں؟ بالکل. اس لیے استغفار پڑھنے کا بھی کہتے ہیں نا, استغفار پڑھیں, لیکن یہ وہ عبارت ہے, وہ لائن ہے, اس میں نہ جن رہتا ہے, نہ جادو رہتا ہے, نہ بندش رہتی ہے. پڑھ کے دعا بھی مانگے, پانی پھوکے پورا خاندان پیے. میں چھوٹی سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں. ایک فیملی ہے, 1-2 منٹ مل سکتے ہیں نا؟ جی جی بالکل بالکل. ایک فیملی ہے, اس فیملی کے حالات مسلسل خراب تھے. جو اس بچی نے سوال کیا کہ جادو ہے یا نہیں ہے, یہ تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, لیکن جب لوگوں سے پوچھیں گے تو لوگ تمہیں گمراہ کریں گے. آپ اللہ کی طرف جاؤ, قرآن کی طرف جاؤ, اس کے علاوہ کہیں اور مت جاؤ. ایک فیملی ہے, وہ ان کے خاندان کے حالات بد سے بدتر ہوتے ہوتے بہت خراب ہو گئے, فاقے تک نوبت پہنچی. میرے پاس ہے جی, ہم اب آگے ہمارا خودکشی تک معاملہ پہنچ رہا ہے, تو آپ ہماری کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا میں تمہاری کچھ نہیں کر سکتا, دعا کر سکتا ہوں, لیکن تمہاری جو کچھ کرنا ہے میرے رب نے کرنا ہے, لیکن یہ پڑھ کے دعا مانگو. یہی پڑھا, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَذَاقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. پڑھتے رہے, دعا مانگتے, پانی پھوکی پیتے رہے, ان کے حالات ٹھیک ہوتے 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 عروج پہ آتے رہے. کچھ عرصے کے بعد ان کے بہت قریب کے لوگ, ان کے حالات خراب ہونا شروع ہوئے. خراب ہوتے ہوتے جب وہ بالکل ڈوبنے لگے, تو انہوں نے آ کے پاؤں پڑ کے معافی مانگ لی کہ ہم سے خطا ہو گئی, ہم نے آپ پہ جادو کروایا تھا اور آج ہم تباہ ہو گئے. یہ اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ یہ کام اللہ کے حوالے کرو. تو حاجی صاحب نے ہمیں بتایا کہ نظر بد بیسکلی کیا ہے. اب ہم جانیں گے یہ پہچان کیا ہے, کہ کسی پر اگر جادو ہے تو ایک دم سے کیسے پہچانیں گے, کیونکہ اکثر لوگ آپ کے پاس بھی آتے ہوں کہتے ہوں کہ بس ہمارا تو کام خراب ہو گیا ہے, یہ جادو ہوا ہے ہم پر. ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ہر معاملہ جو خراب ہے وہ جادو کی وجہ سے. تو اس کی پہچان بتائیں تاکہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ پہچان سکیں. 1-2 منٹ مل سکتے ہیں؟ جی. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پہلی بات ہماری آدھی کو پوری کر لوں. ہاں سورہ بنی اسرائیل کی. جی جی جی. جس کی کوئی بھی چیز گم ہو چکی ہو, 2 سال گزرے یا 10 سال گزرے ہوں, یہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 سے 81 ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَذَاقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. عصر کی نماز کے بعد 133 دفعہ پڑھے, اول آخر شریف پڑھ کے دعا مانگتا رہے, جتنا بھی وقت ہو, 1 سال 2 سال, لیکن وہ چیز اس کی جہاں بھی ہے وہ اس کو آ جائے گی, اس کے پاس جہاں بھی ہوگی. کبھی اس پہ قرآن کبھی آپ کرو گے, گم ہو جائے کوئی جو چیز گم ہو جائے تو اس کے لیے بھی یہ ہے, کیونکہ ایسے معجزے ہم نے دیکھے کہ آپ تصور نہیں کر سکتی. اب آپ نے پوچھا کہ جادو میں اور نظر بد میں کیسے پہچان ہوگی. آپ کے سامنے ایک بچہ ہے, بہت خوبصورت پیارا ہے. آپ نے بولا دیکھو کتنا خوبصورت پیارا بچہ ہے, اور بچے کو اسی وقت بخار چڑھ گیا, آنکھیں سرخ ہو گئیں, جسم کپانے لگا, بخار چڑھ گیا, حالت خراب ہو گئی. یہ آپ کی نظر لگی اسی وقت ایٹ اے ٹائم. جادو وقت لیتا ہے تھوڑا, چاہے 2 دن ہو, 10 دن ہو, مہینہ 20 دن, جو بھی ہے وہ وقت لیتا ہے, وہ اثر کرتا ہے آہستہ آہستہ, لیکن تباہی پھیلا دیتا ہے. کیسے اثر کرتا ہے, مطلب کیسے پتہ چلتا ہے کہ حالات دیکھیں, اگر جس نے جان پہ کیا ہے اس کی جان کوئی رزلٹ نہیں آئے گا, تمام ٹیسٹ کراتے رہوگے, ٹیسٹ آپ کے ٹھیک آئیں گے, لیکن آپ کی جان ختم ہوتی ہے. کسی بھی مریض کی جان ختم ہوتی رہتی ہے, اینڈ اس سے یہ ہوتا جا کے موت ہو جاتا ہے. اگر اس سے پہلے اگر کہیں پہنچ گئے کسی ایسی جگہ
जहाँ उसका अगर कोई उपचार कर सके तो वो बच जाता है। ये भी आपको मैं बता सकता हूँ, एक नहीं हज़ारों वाक़या बता सकता हूँ जो मेरे सामने पेश हुए, हमारे हाथ से अल्लाह ने जो शफा दी और ठीक हुए, लेकिन बात थोड़ी तवील है, वो शायद इस नज़र बद में वो नहीं आ सकेगी। अब दूसरी, जब जादू का मामला ऐसा है कि जिसको आप आसानी से, लेकिन ये वकुल जाकुल हक को जाकल बातिल बातला काना ज़ौका, ये जादू के लिए भी लाजवाब है। जब दुआ मांगते हैं, पानी फूके पीते रहते हैं, तो आपके सामने वो मुसलसल शख्स बेहतर होता नजर आता है। ये हो गया। अब आपने क्या करना है कि आपने जितने भी जो तो घर के लोग हैं, 1 2 10 20 से सब के लिए शफा बका की दुआ मांगनी है, पानी फूके पिलाते रहना है। अगर आप खानदान की बका चाह रहे हैं तो कुरान की तरफ आओ और कुरान से हट के कभी मत चलो। देखो नाज़िया, लोग जादू टोनों से काम लेते हैं ना, काम उनके भी हो जाते हैं, लेकिन अंजाम बहुत बुरा होता है। इतना भयानक अंजाम होता है, कुछ सोच भी नहीं सकता। लेकिन जो कुरान की तरफ आते हैं उनका अंजाम अच्छा होता है। मैं आपने बोला ना रोज़ के मामूल है, जितने लोग आते हैं, जी हमें जादू किया, हमें पता है, हमको पता है हमने जादू किया। भाई तुम कितने बड़े औलिया अल्लाह हो, तुझे पता है तुम्हें जादू किया है। बोला हम 100 लोगों के पास गए, 100 के 100 ने बताया आपने जादू किया है। नहीं, यहाँ पर लोग ना ये भी करते हैं ना कि किसके पास आप जाए। अच्छा, एक दो सवाल और भी आए। एक जवाब, एक 2 लाइन का जवाब है। मैंने उनसे कहा कि 100 में से एक भी इस काबिल नहीं था कि वो तुम्हारे ऊपर जादू उतार दे, क्योंकि जादू नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं, उनकी मजबूरी से फायदा उठाते हैं। बिल्कुल, वो हर एक ने अपनी दुकानें खोली हुई होती है ना, फिर वो ज़ाहिर तो पैसे भी लेते हैं, इन लोगों से बिल्कुल बचना चाहिए। अच्छा, हमारे पास पैसा खर्च नहीं है, हमारे पास नहीं, आपका वो तो है, सही बात है। अच्छा, कॉलर भी हैं, लेकिन एक सवाल मैं छोड़ती हुई जा रही हूँ कि जो लोग ये करते हैं कि बच्चे को या बड़े को भी काला धागा पहना दिया या काला टीका लगा दिया, तो क्या ये काम आता है नजर बद के लिए? देखिए, ये टोटके हैं। हाँ, ये टोटके काम आते हैं, टोटके काम आते हैं। सही है। इससे कुछ बचत हो जाती है, कुछ बचत हो जाती है। ठीक है, हमारे साथ कॉलर, उनसे बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ कौन है इस वक्त? मरियम जी, सवाल कीजिएगा। जी, हमसे बात करनी थी। 3 साल हो गए शादी को, लेकिन अभी तक औलाद नहीं हुई। अच्छा, चलें, सही है, ठीक है मरियम, आपको अभी बताते हैं हाजी साहब जी। शुक्रिया। सबसे पहली बात है कि इंसान में सच बोलने का हौसला होना चाहिए। बुरा नहीं मानना, मेरी बात शायद आपको पसंद आए, लेकिन गलत नहीं होगी। हर इंसान में, मर्द औरत में सच बोलने का हौसला होना चाहिए कि बीवी में कमी है या शोहर में कमी है, उसका आप अपने इलाज करा लो। ठीक है, आसान सा नुस्खा आपको बताता हूँ। सूरह मरियम 1 दफ़ा पढ़ो और सूरह मुल्क भी 7 दफ़ा पढ़ो। रोज़ाना पढ़ के दुआ मांगो, अव्वल आखिर दुरूद पढ़ के, और पानी फूके पियो भी, मियाँ बीवी दोनों पिए। लेकिन इस बात को कभी नहीं भूलना, नाजिया के बच्चे की पैदाइश से पढ़ना पड़ता है, इसमें नागा नहीं चाहिए। ठीक है। अगर कोई औरत बच्चा पैदा करने के लिए हॉस्पिटल जा रही है, लेकिन पीछे खानदान में कोई भी शख्स पढ़ता रहेगा जब तक कि बच्चा नहीं पैदा होगा, क्योंकि इसमें कई दफ़ा लोगों ने बीच में छोड़ दिया, महीना 20 दिन छोड़ दिया, उन्हें नुकसान हुआ। ठीक है, लेकिन कलाम इलाही नहीं छोड़ना। आपकी हिफाजत भी है, आपकी बका भी है, आपकी सलामती भी, और आपका ईमान भी है, हमारा भी ईमान है। सही है। तो इसलिए इसने औलाद का जब पूछा तो औलाद के लिए यही है, लेकिन अगर मियाँ बीवी में कमी है तो उसका इलाज करो, इलाज जरूर करवाएं। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर, उनसे बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अफशान जी, अफशान सवाल बताइएगा अपना। मेरा सवाल ये है कि हमारे घर में एक तो परेशानियां बहुत ज़्यादा है, और हम सब बहन भाई बीमार रहते हैं, और हम बहन भाइयों के रिश्ते भी नहीं हो रहे, तो बहुत परेशानी है। ठीक है अफशान, आपको भी बताते हैं। और ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। अब आपके सवाल का जवाब आया। क्या ये जादू है? हाँ, देख, वो घर, जिन घरों में मुसलसल परेशानियां रहती हैं, बावजूद इसके कि वो हज उम्रे भी कर रहे होते हैं, बावजूद इसके कि वो सबके ज़कात खैरात भी कर रहे होते हैं, लेकिन हालात संभलने का नाम नहीं ले लेता। अब आपको ये समझ आएगी ये बद नज़र और जादू में क्या फ़र्क है। अब ये जो बच्ची का सवाल था, उसको 2 चीज़ें बता रहा हूँ। सूरह मुज़म्मिल 15 दफ़ा डेली पढ़े, सूरह मुल्क 1 दफ़ा पढ़े, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 80 से 81 है, इबारत ये है, वकुल जाकुल हक को जाकल बातलो इन्नल बातला काना ज़ौका। फजर और असर दोनों टाइम में 5 मिनट की पढ़ाई है, 133 से पढ़ के तमाम मामला की दुआ मांगे, लेकिन बुरा नहीं बोलना, बदवा नहीं देना, ये फांसी का फंदा है।
ٹھیک ہے، برا نہیں اور یہ بولنا، پانی دعا پہ نہیں۔ پھوکے پورا خاندان پیتا رہے. ہاں۔ میرا اللہ پہ میرا یقین ہے، ایمان ہے کہ اگر دوبارہ کبھی ہمارا پروگرام ہو، یہ بچی پہ ہمارا ادھار ہے، قرض ہے کہ یہ ہمیں بتائے گی کہ ان کے حالات کتنے بدلے ہیں. مطلب باقاعدگی سے پڑھنا باقاعدگی ہے. کے ساتھ. اچھا پوری فیملی پڑھ سکتی ہے؟ سر خاندان پڑھ جو سکتا ہے. پریشان ہے وہ سب پڑھ سکتے پانی ہیں، بھی پینا ہے. نارمل کوئی بھی پڑھ سکتا کوئی ہے؟ بھی پڑھ سکتا ہے، ہر کوئی ٹھیک ہے. پڑھ سکتا ہے. اچھا، لیکن ایک چیز نازیہ آپ ریپیٹ کر لینا کہ کہیں ہم دونوں گناہگار نہ ہو جائیں. کسی کو برا نہیں بولنا ہے، کسی کو بدعا نہیں دینی. دعا نہیں. ٹھیک ہے، وہ یہ کام ایک اللہ اور کے کالر ذمہ ہے. کرتا ہے. ٹھیک ہے، اوکے جی. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم. جی آسما، سوال کیجیے گا. جی میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری طبیعت جو ہے نا اکثر بہت زیادہ خراب رہتی ہے. تو ہمارے یہاں قریب میں مسجد میں قاری صاحب ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ پہ جادو کے اثرات ہیں. تو یعنی کہ گھر میں بہت زیادہ پریشانیاں، قرض وغیرہ کے معاملات بھی بہت زیادہ ہیں. اچھا، آپ میں سے یہ چیز سر سے پوچھنا چاہتی جی ہوں. جی ایک سوال آپ سے ہے کہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں تو کچھ اس میں آتا ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ایسے آتا ہے. جی میں نے کروائے ہیں 1-2 دفعہ، لیکن وہ بالکل کلیئر آتے ہیں. اچھا، چلیں سے آپ کو بھی آن ایئر بتاتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. ماشاء اللہ آپ کو مبارک ہو. جی ایک اور کیس آ گیا. اس بچی نے جو بات کی بڑے جی کام جی کی. جی ایسے کام کی بات کی کہ تمام سننے والوں کے 19 سبق روشن ہونے چاہیے. ہاں جی. کتنے؟ 14 نہیں، 19. سب سے اس بچی سے بولوں گا کہ بیٹا تم ایک کام کرو کہ قاری صاحب کے پاس کوئی مشین لگی ہوئی ہے جو یہ بتا دی کہ اس پہ جادو کیا ہوا ہے. ہاں. اگر اس پہ آپ پہ جادو ہے تو قاری صاحب نے ادھر جادو اتارا کیوں نہیں ہے؟ یہ وہ دکان چمکانے والے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی دکان چلانی ہوتی ہے اور پیسے لینے ہوتے ہیں. الحمدللہ کوئی شخص ہمارے پاس آ کے یہ نہیں کہہ سکتا کبھی کسی سے 1 روپیہ ہم نے لیا ہو. دوائی کے پیسے ہوتے ہیں ہمارے پاس جو علاج کرتے ہیں، اس کے علاوہ 1 روپیہ کبھی کوئی نہیں ثابت کر سکتا. تو ان کا علاج کیا ہے؟ کیا مطلب کیا کریں؟ اس بچی کو میں جواب دیتا ہوں، تم سب کو چھوڑ دو، قاری کو چھوڑو، ہمیں بھی چھوڑو، صرف اللہ قرآن کو پکڑ لو. یہ بچی پہ میرا ادھار باقی ہے اور آپ کا بھی باقی ہے، اس چینل کا بھی باقی ہے. ٹھیک ہے. یہ آج سے پورا خاندان شروع کرے. ہر نماز کے بعد سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 سے 81 ہے. ہر نماز کے بعد؟ ہر نماز کے بعد. ان کے لیے ہر نماز کے بعد؟ یہ 5 منٹ کی پڑھائی ہر نماز کے بعد. وَقُلْ جَاكُلْ حَقُ ذَاكَ الْبَاطِ مِنَ الْبَاطِلِ كَانَ زَوْقًا، یہ پڑھ کے دعا بھی مانگے، پانی پھوکے، پورا خاندان پیتا رہے اور باوضو ہو کے سب ایک دوسرے کو چھٹے ماریں، 3 دن بعد چھٹے ماریں اور پانی پلا دیں. سورہ مزمل 15 پڑھیں، سورہ ملک ایک دفعہ پڑھ کے ایک ساتھ پڑھ کے دعا مانگے، پانی پھوکے پیتے بھی رہیں اور سب کو چھٹے مارتے رہیں. یہ وہ راستہ کو مل جائے گا جہاں ہر کسی کی بقا سلامتی ہوتی ہے. لیکن ایک کام بہت ضروری ہے کہ بار بار آپ نے بھی کہنا ہے، میں نے بھی کہنا ہے، کسی کو برا نہیں بولنا، بدعا نہیں دینا. آپ نے یہ کہنا ہے یا اللہ جس نے ہمارے ساتھ جو کیا ہے اللہ تو اس کو خود جواب دے. یا اللہ جس نے ہمارے ساتھ جو بھی کیا ہے اللہ تو نے اس کو خود جواب دے. ٹھیک ہے، صحیح. ہمارے ساتھ کالر ہیں، ان سے بات کریں گے، پھر بریک کی جانب جائیں گے. ہیلو جی، السلام علیکم. سندس. جی سندس، سوال کیجیے گا. میرے نا شوہر کا 3-4 سال سے نا کاروبار تو یہ کورونا کے بعد سے ذرا وہ بند ہو گیا، بس صحیح سے چل نہیں رہا. لیکن ابھی بھی جس کام میں بھی وہ ہاتھ ڈالتے ہیں وقتی طور پہ لگتا ہے کہ ہو جائے گا، لیکن پھر آن دا ٹائم کام نہیں بن پاتا. ٹھیک ہے، چلیں صحیح ہے، ابھی آپ کو جواب دیں گے. ایک سوال میرے پاس ہے نظر بد کے حوالے سے. میں پہلے وہ حاجی صاحب سے کرتی ہوں، پھر کالرز کے جو سوال ہیں ان کے جواب بھی لیں گے اور ایک کالر ان سے بات بھی کریں گے. اچھا، جانوروں کی نظر جو ہوتی ہے کیا وہ بھی لگتی ہے؟ بالکل لگتی ہے. جانوروں کی نظر بھی لگتی ہے. اگر بلی ہے گھر پہ تو اس کی بھی نظر لگ سکتی ہے؟ بالکل. آپ کے سامنے اس سے کیسے بچیں؟ چپ کر لیے. ہاں، آپ کھانا کھا رہے ہیں، وہ کبھی کبھی کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے، نظر لگتی ہے. اگر وہ بولتے ہیں نہیں لگتی تو میں اس بات کو ماننے یوں تیار ہوں. میرے سامنے کئی لوگ ایسے آئیں جو معاملہ ہوا، جب وہ ان کا علاج جو ٹھیک ہوئے، گھر میں سے چپکلی نکالی بار بار کے وہاں اسی وقت پہ وہ کھانے کے ٹائم پہ آ آتی تھی، اس کو اٹھایا، بھگا دیا، مار دیا تو کھانا ہضم ہو گیا. اس لیے کہتے ہیں کہ چپکلیاں جانور گھر سے آپ پالیں ٹھیک ہے جانور، لیکن گھر کے باہر پالیں، گھر میں نہ آنے دیں جانوروں کو. صحیح ہے، لیکن کچھ جانور، ہر جانور کی نہیں لگتی. کوئی جانور ایسے ہیں. یہ ہوتا ہے. پرندے تو اچھے ہوتے ہیں. پرندے اچھے، ان کی نظر کا معاملہ نہیں، وہ تو باہر ہی ہوتے ہیں. نہیں، لوگ اپنے گھروں کے اندر بھی رکھتے ہیں، طوطا رکھتے ہیں، بلیاں رکھتے ہیں. اس کا مسئلہ نہیں ہے. نہیں، ان کا مسئلہ نہیں ہوتا. بلی کی نظر لگ سکتی ہے، طوطے کی نہیں لگے گی. وہ ویسے طوطا چشم کہتے ہیں، لیکن اسی نظر نہیں لگے گی. اچھا، کالر کا سوال کا جواب. جی دیکھیں، جتنے بھی لوگوں جتنے مسائل ہیں، 1 ہیں یا 100 ہیں، کہ یاد رکھو کہ سورہ مزمل 15 دفعہ پڑھیں، سورہ ملک 1 دفعہ پڑھیں اور سورہ بنی اسرائیل 133 پڑھیں.
پڑھ کے دعا مانگیں، پانی پھوکے پیتے رہیں. چاہے شادی کا معاملہ ہے، اولاد کے لیے پڑھنے دے دی ہے، اولاد کا مسئلہ الگ ہے. سورہ مریم میں ایک دفعہ، سورہ ملک 7 دفعہ پڑھ کے دعا مانگے اور پانی پھوکے پیتے رہیں، میاں بیوی جب تک بچہ نہیں پیدا ہوتا ہے. باقی زندگی کے معاملہ کیا نام ہے، جادو ٹونوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے، روزی رزق کے لیے فائدہ مند ہے، جھگڑے فساد ختم کرنے کی فائدہ مند ہے. چاہے محلے والے ہیں، کورٹ کچہری ہے، کیس ہے، ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے. پڑھ کے دعا مانگیں تو آپ وہاں سے نکلتے ٹھیک ہے، ہوئے آ آپ دعا کرائیں جی. اور جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہوں تاکہ آپ کی دعا قبول بھی ہو سکے. اور انشاءاللہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ معاملات ہمیں جی دیکھ رہے ہیں، جس کو جہاں جہاں تکلیف ہے وہاں پر ہاتھ رکھیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میرا اللہ پہ میرا ایمان ہے، فوراً اور شفا اگر کوئی ملی. تکلیف نہ ہو تو جس طرح میں نے ہاتھ رکھا ہے اسی طرح ہی ہاتھ رکھ لیں. ہاں جی بالکل بالکل، اس سے رکھ لیں. جی جی اور جن پہ جادو ٹونے کیے ہیں تو ان کے لیے بولے، جس کو دردیں ہیں وہ دردوں کے لیے بولے، جس کے جہاں جہاں مسئلے مسائل ہیں وہاں ہاتھ رکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سب کی تکلیفیں بیماری ہیں، جن جادو مشکل پریشانی ختم ہو، شفا ملے، مکمل شفا ملے. پاکستان اور اسلام ساری کائنات پہ غالب ہو، ساری کائنات ہے، ہر انسان ہم لوگ اسلام پاکستان تابع ہو. جادو کرنے کے آنے والے ختم ہو جائیں، ظلمات پھٹ جائیں، جن پہ جادو کو شفا ملے، مکمل شفا ملے، بندشیں ختم ہو جائیں. آمین ثم آمین. دنیا میں ظلم ختم، ظلم کرنے کرانے والا بھی ختم ہو جائے. شفا ملے، مکمل شفا ملے. آمین ثم آمین. یا رحمت للعالمین. صحیح تکلیف میں جادو ختم. چھوڑ دوبارہ پکڑو، جس کی جامع تکلیف ہے، تکلیفیں ختم ہو جائیں، روزی کو شاد ہو جائے، جن جادو ختم ہو، جن مشکلات ختم ہو. چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو. صلی اللہ علیہ وسلم. چھوڑ دوبارہ پکڑو. سب کی تکلیفیں بیماری، جن جادو مشکل پریشانی ختم، شفا ملے، مکمل شفا ملے. چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو. یہ پروگرام ایسا ہے کہ آپ کا جادو ٹونے، بد نظر، دردیں، مور کی تکلیف ہے، جتنی بھی تکلیفیں وہ سب ٹھیک ہو چکی ہوتی ہیں، اور اس کو آپ روزانہ کر سکتے جی. ہیں. بہت بہت شکریہ حاجی صاحب آپ کا. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کے لیے اتنے. اگر کوئی دعا آپ سے اسکپ ہو گئی ہو تو آپ یوٹیوب میں بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارا شو جی اٹھا پاکستان، اور ساتھ ساتھ آپ فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں جی اٹھا پاکستان. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا. ناظرین ہمارے کو ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.